والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم قرآن پاک کی 105 نمبر کی صورت اسے سمجھیں گے جس کا نام ہے سورۃ الفیل، اور یہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں ہاتھی والوں کی تباہی کا ذکر ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الفیل ہے۔ اب وہ کیوں تباہ ہوئے، وجہ کیا تھی، آئیے اس صورت میں اسے سمجھتے ہیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ سورہ مبارکہ کا لفظوں کا ترجمہ اور بیس سمجھ لیں۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حمزہ اس کا معنی ہے کیا، یہ استفہام کے لیے ہے۔ لم نہیں، تر آپ نے دیکھا، رآ یرا یہ اس کے اوپر لم جازمہ داخل ہے جس کی وجہ سے آخر سے حرف علت حذف ہو گیا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیف کیسے، فعل کیا، کیف یہ بھی کسی چیز کی حالت کو دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ فعل اس کا معنی ہے کیا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسے کیا؟ ربک آپ کے رب نے، رب اس کے ساتھ اٹیچڈ پرونون ملی ہے کا، جس کا معنی ہے آپ کے۔ الم تر کیف فعل ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسے کیا آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ با کا معنی ساتھ، اصحاب صاحب کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے والا، جب یہ کسی کے ساتھ مل کے آئے۔ اور یہاں اصحاب کی اضافت اور نسبت فیل کی طرف ہے۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں، تو اس سے مراد اصحاب الفیل ہاتھی والے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسے کیا آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل، الم یجعل کیا نہیں کر دیا، الم حمزہ کا معنی کیا، لم یجعل یہ دیکھیں وہی لم جازمہ ہے، یجعلو تھا، اس کے آخر میں پیش تھی فعل مضارع اور اس کی علامت یا اس کے شروع میں ہے۔ لم جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو دو تبدیلیاں آتی ہیں، ایک لفظ میں آخر میں پیش ہو تو وہ جزم سے بدل جاتی ہے، آخر میں کمزور حرف ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے، آخر میں نون ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں اس کے آخر میں پیش تھی تو وہ جزم سے تبدیل ہو گئی۔ دوسری تبدیلی معنی میں کہ فعل مضارع پھر فعل مضارع والا معنی نہیں دیتا، ماضی منفی والا معنی دیتا ہے۔ الم یجعل کیا نہیں کر دیا، کس نے، اللہ نے، پیچھے رب کا لفظ ہے، کیا نہیں کر دیا آپ کے رب نے، کیدہم ان کی چال کو۔ قید عربی میں چال، تدبیر، داؤ اور مکر کو کہتے ہیں۔ ہم اٹیچڈ پرونون ہے ان کی، کیا نہیں کر دیا ان کی چال کو، فی تضلیل، فی ویسے اس کا معنی پریپوزیشن حروف جارہ میں سے ہے، اس کا معنی ہے میں۔ تضلیل، ظلل یضلل تضلیلا کسی چیز کو ضائع کر دینا۔ کیا نہیں کر دیا ان کی چال کو، فی تضلیل ضائع، کیا تیرے رب نے ان کی چال کو ضائع نہیں کر دیا؟ وہ کیسے ضائع کیا؟ وَأَرْسَلَ واو کا معنی اور، ارسل یرسل ارسالا یہ باب افعال سے ثلاثی مزید فی، یہاں دیکھیں حمزہ کا اضافہ، ایک حرف کا اضافہ ہے، اس سے اس میں فاعل آئے گا مرسل بھیجنے والا، مفعل کے وزن پر۔ اس میں مفعول آئے گا مرسل بھیجا ہوا، چنانچہ انبیاء کو مرسلین کہتے ہیں، بھیجے ہوئے۔ اس سے امر آئے گا ارسل بھیجیں آپ، جسے انگلش میں سینڈ کہتے ہیں، اور نہیں آئے گا لا ترسل مت بھیجو۔ وَأَرْسَلَ اور اس نے بھیجے، یعنی کس نے، اللہ تعالیٰ نے۔ علیہم یہ ماضی ہے، ارسلہ، علیہم ان پر، اعلیٰ کا معنی پر، حروف جارہ میں سے، پریپوزیشن میں سے، ہم اٹیچ پرونون ہے، اور اس نے بھیجے ان پر، کن پر، ہاتھی والوں پر، ہم سے مراد ہے ہاتھی والے۔ کیا بھیجے؟ طیرن پرندے، طیر عربی میں پرندے کو کہتے ہیں، اور بھیجے ان پر پرندے، ابابیل غول کے غول،
یہ ابابیل اس پرندے کا نام نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں مشہور و معروف ہے، جو چڑیا جیسا ہوتا ہے، بلکہ ابابیل یہ جمع کا لفظ ہے، لیکن عربی میں اس کا مفرد اور سنگولر نہیں آتا، اسے کہتے ہیں اس میں جمع جس کا مفرد ہو ہی نہ۔ ابابیل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا، یعنی پرندوں کا گروہ، پرندوں کا جھنڈ، پرندوں کا غول، یہ سارے غول، جھنڈ، گروہ، گروپ آپ کہہ سکتے ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور اس نے بھیجے ان پر، طَيْرًا پرندے، ابابیل غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ، گروپ کے گروپ۔ اب ان پرندوں نے آ کے کیا کیا؟ تَرْمِيهِمْ، جو ان پر پھینکتے تھے، رما یرمی، یہ دیکھیں آپ نے لیول 2 عربی میں ناقص پڑھا، وہ ورب اور فعل جس کے آخر میں کمزور حرف ہو، اگر واو ہوگا تو ناقص واوی، یا ہوگا تو ناقص یائی، یہاں اس کے آخر میں رما یرمی کے آخر میں یا ہے، ضرب یضرب کے وزن پر ہے، تو ترمی اسی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ وہ پھینکتے تھے، ہم ان پر، کون؟ یعنی پرندے، کیا پھینکتے تھے؟ بحجارۃ، پتھر، با کا معنی یہاں سے ہے، پتھر سے پھینکتے تھے، یعنی پتھر پھینکتے تھے، من سجیل، سجیل عربی میں کنکر کو کہتے، جو ان پر پتھر، کنکر کے پتھر پھینکتے تھے۔ اصل میں لفظ سجیل تر مٹی کو آگ پر جو پکا کے پتھر اور کنکر بنائے جاتے ہیں اسے عربی میں سجیل کہتے ہیں۔ تو یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ ان پرندوں کے پاس کوئی ایسی خطرناک چیز نہیں تھی، عام تر مٹی کے پکے ہوئے کنکر تھے، لیکن ان کے اندر طاقت اور قوت وہ آج کی گولی سے بھی زیادہ تھی۔ ترمیہم، جو ان پر پھینک رہے تھے، بحجارہ، پتھر، من سجیل، کنکر کے، فجعلہم، فا کا معنی پس، جعل کر دیا، ہم ان کو، فجعلہم پس اس نے کر دیا انہیں، کعصف، کا یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے انگلش کے اندر لائک آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طرح، عصف عین صاد فا، اس کا معنی عربی میں ہوتا ہے بھوسا۔ جانور کو چارہ ڈالا جاتا ہے، وہ چارہ جانور جب کھا کے اسے نیچے زمین پہ، یعنی اس کو اپنے قدموں کے ساتھ روند ڈالتے ہیں، وہ جو بھوسا ہے، یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فصل کی کٹائی ہوتی ہے، جو پرول وغیرہ، اسے بھی بھوسا کہا جاتا ہے، پس کر دیا ان کو بھوسے کی طرح۔ بھوسا ہو تو وہ بھی ملیا میٹ ہوتا ہے، صرف بھوسا نہیں، مأکول، کھائے ہوئے۔ یہ مأکول، آکالا یأکلو، جیسے ہم نے لیول 2 میں ایک ورب محموز پڑھا، محموز وہ ورب ہے جس کے اندر کوئی ایک حرف حمزہ ہو، اگر شروع میں ہو تو محموز الفا، درمیان میں ہو محموز العین، آخر میں ہو محموز اللام۔ تو یہ آکالا یأکلو، مأکول، میم تو اس میں مفعول کی علامت ہے، شروع میں حمزہ ہے تو یہ محموز الفا ہے، اس سے یہ اس میں مفعول ہے، کھائے ہوئے۔ آکالا کا معنی کھانا، مأکول کھایا ہوا۔ فجعلہم پس کر دیا انہیں، کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ یہ اصحاب فیل، ہاتھیوں والا، اصل میں یمن کے اندر، یمن کے شہر یمن میں عیسائیوں کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ نامی، یہ ملک شام سے اسے بھیجا گیا تھا، قیصر روم نے بھیجا تھا۔ اس کا کیوں بھیجا تھا، اس کی وجہ ہم آگے سورۃ البروج میں پڑھیں گے۔ لیکن یہ جب یہاں یمن میں آیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ حج کے مہینے میں مکہ مکرمہ کی طرف حج کرنے کے لیے بیت اللہ کے پاس جاتے، تو اس نے کہا میں یہاں صنعاء میں تمہارے لیے عالی شان گرجا بناؤں گا۔ اتنی بلند و بالا اس نے بلڈنگ بنائی کہ جس کو اوپر کھڑا ہوا، نیچے اگر نیچے کھڑا ہوا اوپر کی جانب نظر دوڑائے تو اوپر والا اسے نظر نہ آتا اور پگڑی بھی گر جاتی، اور اس کو سونے سے، چاندی سے، ہیرے جواہرات سے مزین کیا۔ اب اگرچہ اس وقت دین عیسائی برحق تھا، لیکن یہ ابرہہ اس سے بھٹکا ہوا تھا، تو جو لوگ اس کے اوپر تھے، ملت ابراہیمی پر تھے، ان کو غصہ آیا۔ اس میں بعض نے وہاں جا کے غلاظت کر دی، یا یہ بھی آتا ہے کہ قریب قافلہ تھا، اس نے آگ جلائی تو اڑ کر اس کنیسے کو لگی اور وہ جل کر راکھ ہوا۔ اس پر ابرہہ نے قسم اٹھائی کہ میں تمہارا خانہ کعبہ اسے گراؤں گا، ملیا میٹ کروں گا۔
معاذ اللہ۔ پھر یہ اپنا لشکر لے کے نکلا، اور لشکر میں بھی ہاتھی ساتھ لے کے نکلا۔ عرب والے آج سے پہلے ہاتھیوں سے لشکر سے واقف نہیں تھے، اس لیے ان کو کہا گیا ہاتھیوں والے، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ۔ تو جب یہ مکہ مکرمہ پہنچا تو وہاں سردار تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب۔ تو انہوں نے فرمایا بھی ہم بھی تمہارے، ابرہہ نے کہا میں تم سے لڑنے نہیں آیا، میں صرف خانہ کعبہ گرانے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا ہم بھی تم سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن یاد رکھو یہ اللہ کا گھر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، اللہ خود اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ پھر وہ مکے والوں کو لے کے قریب پہاڑوں پہ چلے گئے کہ اب ان پر عذاب آئے گا۔ چنانچہ اسی دوران دریا کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے جو کبوتر سے بھی چھوٹی جسامت والے تھے اور ان کے پنجے سرخ رنگ کے تھے، 3 کنکر ان کے پاس تھے، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں۔ اس جیسا پرندہ نہ اس سے پہلے دیکھا گیا نہ اس کے بعد میں، اس لیے آج کے ابابیلوں کو وہ پرندے سمجھنا یہ غلط جہالت اور مغالطہ ہے۔ اب وہ پرندے ان کنکروں کو مارتے، ہاتھی تو بھاگ گئے سارے، ایک ہی وہاں مرا، باقی سب بھاگ گئے، اور جس کے لگتا تھا سر سے لگتا تھا، نیچے سے نکلتا تھا اور وہیں اس کا جسم گلنے لگ جاتا تھا۔ تو یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ پھر اس کے بعد قریش والوں کی سارے عرب پر ایک عظمت بیٹھ گئی کہ ان سے جو لڑنے جاتا ہے ان کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے۔ پھر اس پر ان کی نعمتوں کا ذکر ہے آگے سورہ قریش میں جو ہم نے پہلے پڑھی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، آپ کی ولادت سے 50 دن پہلے، 50 یا 55 دن پہلے۔ یہ بھی آپ کی نبوت کا معجزہ ہے، لیکن یاد رکھیں معجزہ تو نبی کے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد ہوتا ہے، اس دعوے کی تصدیق کے لیے۔ تو جو آپ کی ولادت سے پہلے ہو اس معجزے کو عربی میں کہتے ہیں ارہاس، صاد کے ساتھ۔ رہس عربی میں سنگ اور بنیاد کو کہتے ہیں، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کی تمہید تھی، بنیاد تھی۔ تو یہ واقعہ یہاں کہا گیا کہ آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے۔ تو جو چیز یقینی ہو وہ ایسے ہی ہے جیسے انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تو علم ترى، علم تعلم کے معنی میں کہ آپ کے علم میں نہیں، بالیقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا۔